اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا چوتھا سوال، آپ خواتین کی ملازمت کو پسند نہیں کرتے، لیکن دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ اس کے بچوں پہ اچھے اثرات آ جاتے ہیں، وضاحت کریں۔ میرا خیال ہے جی اس کے اچھے اثرات ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھے اثرات کس کو کہتے ہیں، اور جو اچھے اثرات آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھے اثرات کیا آتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس اسٹڈیز اویلیبل ہیں، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اچھے کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ وہ جب میں ریسرچ آپ سے شیئر کر لوں گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے پاس اسٹڈیز اویلیبل ہیں ریسرچ کے اوپر کہ جو ورکنگ مدرس کی بچیاں ہوتی ہیں وہ اکیڈیمک اچیومنٹ میں آگے چلی جاتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بچیوں کو ملازمت کروانی ہے یا پڑھوانا ہے بہت زیادہ، اس پہ تو اچھے اثرات ہیں، ہمارے پاس اسٹڈیز ہیں، اس پہ کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ نمبر 2، کیریئر کے اندر وہ عورتیں کامیاب، یعنی کہ وہ بچی کامیاب ہو جائے گی اگر اس کی امی بھی ورکنگ مدر ہوگی، ایک یہ فائدے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان ٹریڈیشنل کیریئر چوائسیز، وہ ایسی جو نان ٹریڈیشنل کیریئر ہیں، عورتوں کے ایسٹروناٹس بن رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہیں۔ جو ورکنگ مائیں ہیں وہ اپنی بچیوں کو کافی انسپائر کرتی ہیں، وہ اس طرح بن جاتی ہیں۔ اور ایک اور اسٹڈی نظر آئی ہے ہمیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان کی بچیاں اپنے کریئر کے ساتھ کمٹمنٹ بہت زیادہ ان کی ہوتی ہے۔ بس اگر ایک گھر میں رہنے والی ماں ہے تو اس کی بچی شاید بچے ہوں تو کریئر چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے پھر واپس چلی جائے، لیکن جو کریئر اورینٹیڈ جو اس کی ماں کیریئر میں تھی، ورکنگ تھی، وہ بچی بھی اپنے کیریئر کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہوتی ہے، کمیٹڈ ہوتی ہے۔ یہ اس میں بینیفٹس ہمیں نظر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو بچیوں پہ ہے، اسی طریقے سے ایک بچیوں کے حوالے سے ایک اور اسٹڈی نظر آتی ہے کہ جو ورکنگ مدرس ہیں ان کی بچیاں انڈیپینڈنٹ زیادہ ہیں۔ اب یہ بعض دفعہ یہ انڈیپینڈنس جو سی ہے، اب اس پہ آپ ڈس ایگری کریں گے، کئی لوگ ڈس ایگری کریں گے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے کلچر کیا ہے آپ کا، اور آپ کس چیز کو پازیٹیو کہتے ہیں، کس چیز کو نیگیٹیو کہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ بچیاں اگر بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے شادی پہ اثرات تو ہیں، تو وہ اسٹڈی تو کہتی ہے کہ بچیاں ان کی انڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹڈی بتاتی ہے کہ ان بچیوں کا جن کی مائیں ورکنگ ہوتی ہیں، ان بچیوں کا اپنے پیئرس کے ساتھ انٹریکشن بہت بہتر ہوتا ہے، ان کے کانفیڈنس لیول بڑا ہوتا ہے۔ صادر اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہوتا ہے جو کریئر وومن ہے، تو ان بچیوں کے اندر بھی وہ چیز آتی ہے کہ وہ ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچیاں ہیں، یعنی کہ ان کی دوستیاں یاریاں یا ان کے جو ریلیشن شپس ہیں، جو ڈائیورسٹی ہے ریلیشن شپ کی، اس میں ان کی بہتر نظر آتا ہے، یعنی کہ ان کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ، کیونکہ وہ ورکنگ ہیں، ماں بھی ورکنگ تھی، تو وہ شروع سے بچیاں ایڈجسٹ کر جاتی ہیں نانی کے پاس، ٹیچر کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، وہ ایڈجسٹ کر جاتی ہیں ہر رول کے اندر، یہ فائدہ نظر آتا ہے۔ لیکن لڑکوں کے اوپر آلموسٹ تمام سٹڈیز یہ کہتی ہیں ماں اگر ورکنگ ہے تو لڑکوں کے اوپر نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اب وہ میں آپ کو سٹڈی شیئر کر دیتا ہوں۔ مثلاً سٹڈی یہ بتا رہی ہے کہ جو ورکنگ ماؤں کے بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ آئی کیو میں کم ہے، نمبر 1، اسکول کی پرفارمنس میں نیچے ہوتے ہیں، نمبر 2، نمبر 3، ان کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ لڑکیوں کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ بہتر ہوتی ہے اگر ماں ورکنگ ہے، اور اگر ماں ورکنگ ہے تو لڑکے کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ اب آپ کے سامنے یہ ایک دونوں طرف سے ایک متوازن نظر آ گیا کہ لڑکیوں کو فائدہ ہے ماں کی ورکنگ کا، لڑکوں کو نقصانات ہیں۔ اور شاید ہمارے معاشرے میں جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لڑکیاں ہائی اچیور بنتی چلی جا رہی ہیں اور لڑکوں کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں،
شوق بھی ختم ہو رہا ہے, ایموشنلی ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں, سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ان کے ڈیولپ نہیں ہوتے یا اسٹرینتھن نہیں ہو پاتے, کنٹرول نہیں کر پاتے, ریلیشن شپ مینیج نہیں ہو پاتے. تو شاید اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ یا تو ان کی مائیں ورکنگ تھیں یا ماؤں نے ان کو اس طریقے سے نگلیکٹ کیا ہے جو کہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ آپ کے ہمارے تو یہ اسٹڈیز ہیں, یعنی کہ یہاں آپ کے پاس خواتین کی کام کرنے کا بچیاں سم ہاؤ, اگر آپ اس کو بینیفٹ کہتے ہیں تو یہ بینیفٹ ہیں. اور بچوں کو آلموسٹ ہر اسٹڈی کہہ رہی ہے کہ لڑکوں کو نقصان ہے, لیکن جن کو آپ لڑکیوں کو کہہ رہی ہیں کہ بینیفٹ ہیں, صاف ذرا یہ اسٹڈیز ویسٹ سے آ رہی ہیں, کیونکہ ویسٹ سے اگر یہ اسٹڈی آ رہی ہیں تو وہ اس کو بینیفٹ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو الٹیمیٹلی بچیاں بینیفٹ کو ملتا ہے ماں ورکنگ ہو. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بچیاں اگر اس طریقے سے نوکری کریں, اس طریقے سے کما رہی ہوں, تو کیا آپ کے نزدیک وہ کوالٹی ہے ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا اور ان کا بہت زیادہ آؤٹ گوئنگ ہونا اور ایکسٹروورٹ ہونا؟ تو کیا آپ کے خیال میں ان کے لیے, اب یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنی جو فیملی ویلیوز ہیں وہ اس کے حساب سے یہ کوالٹی ہے یا یہ کوالٹی نہیں ہے. اچھا, اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جی نقصانات اور کیا ہیں, یعنی کہ بچوں کے اوپر یا بچیوں کے اوپر نقصانات کیا ہیں. اور یہ نقصانات وہ جو فرق سٹڈیز تھیں وہ صرف بچیوں پہ اور لڑکوں کی علیحدہ تھی. اب یہ جو نقصانات ہیں یہ مشترکہ ہیں. ماں اگر ورکنگ ہے تو بچوں کی تربیت کے پہ کیا اثرات ہیں؟ نمبر ایک, جو ماں ورکنگ ہے تو وہ بچے انسیکیور فیل کرتے ہیں اور ان میں زیادہ بیہیورل پرابلمس نظر آتی ہیں. اور کمپیریزن کس سے ہو رہا ہے؟ ان فیملی سے جن کی مائیں نان ورکنگ ہے یا اسٹے ایٹ ہوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بچیوں پہ فائدے ہیں اکیڈیمک اچیومنٹ میں, ریلیشن شپ میں, انڈیپینڈنس میں, وہ تو موجود ہیں, لیکن نقصانات کیا ہیں؟ بیہیویئر پرابلمس ہیں. نمبر دو, انسیکیورٹی کے ایشوز ہیں. نمبر تین, ڈپریشن زیادہ ہے, یعنی کہ جو مائیں کام کر رہی ہیں بچوں پہ میں ڈپریشن زیادہ ہے. نمبر چار, اینزائٹی, موڈ سوئنگس اور سٹریس زیادہ ہے, یعنی کہ ایموشنل ڈس آرڈر زیادہ ہیں ان بچوں میں جن کی مائیں ورکنگ ہیں. اس کے علاوہ وہ بچے جن کی مائیں ورکنگ تھیں وہ شادی سے پہلے ارسپانسبل سیکشل بیہیویئر میں, سیکشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ پڑ جاتے ہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. اسی طرح سے اسٹڈی کہہ رہے ہیں کہ جو ورکنگ ماؤں کے بچے ہیں دے آر لیس لائکلی ٹو سکسیڈ ان میرج, ان کی شادیاں کامیاب ہونے کے چانسز کم ہیں ان کی نسبت جن کی مائیں گھر میں رہتی تھیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اسٹڈی بتا رہی ہے کہ ماؤں کی ملازمت, بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باپ ان ایڈیکویٹ ہے, اور یہ ماں باپ کے بچوں کے باپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اسٹڈی بہت الارمنگ آپ کو ایک لیسن دے رہی ہے. اور وہ لیسن یہ ہے کہ جب ماں کام کرتی ہے تو اگر ماں نہ بھی کہے تو بچے چھوٹے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کمانے میں ان ایڈیکویٹ تھا, مکمل نہیں تھا, کم کماتا تھا, اور وہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ماں کو کام کرنا پڑا کیونکہ باپ اچھا نہیں کماتا تھا, جس کی وجہ سے بچے ریزنٹ کرتے ہیں اور بچوں کے تعلقات باپ کے ساتھ خراب ہوتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے. اگر ماں کام کر رہی ہے تو اس سے بچوں اور باپ کے درمیان تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو یہ بہت الارمنگ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دور رہیں اور آپ کی وائف کام آتی ہے تو وہ آپ کریں. تو دیکھیں, میرا خواتین کی ملازمت کے خلاف میری اپنی تو کوئی باعث ہے نہیں, نہ ہی میں آپ کو یہاں پہ اپنی اوپینین دینے کے لیے بیٹھا ہوں. میں تو آپ کو اپنا تجربہ یا اپنا جو لرننگ ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں.
تو میں ملازمت کے خلاف نہیں ہوں، ملازمت کے نقصانات ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ملازمت کی ذمہ داری نہیں دی تھی، آدمی کو قوام بنایا تھا، تو شاید کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی. لیکن میں نے سالہ سال قرآن پاک کی ان ورسز کے اوپر تحقیق کی ہے، اور آج دنیا کے اندر وہ مادہ موجود ہے، وہ ریسرچ سٹڈیز اویلیبل ہیں اور میٹا انالیسز اویلیبل ہیں جو کہ تصدیق کرتے ہیں اس قانون قدرت کی کہ اس کے نقصانات ہیں. معاشرے پہ بھی نقصان ہے، فیملی کے سٹرکچر پہ بھی نقصانات ہیں، اور بچوں کی شخصیت پہ. اب آپ سوچیں کہ وہ بچوں کی شخصیت کے نقصانات وہ ہیں جو معاشرے نے ساری زندگی بھگتنے ہیں. ان بچوں کی جب ان کے اپنے ایشوز ہیں، انزائٹی ہے، ڈس آرڈر ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی. ماں کام کر سکتی ہے، کمائی بڑھ جائے گی گھر کی، مثلا 1,00,000 روپے آتا تھا 2 لاکھ آنا شروع ہو جائے گا، 2 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہوگی. برکت نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ بچوں میں جب بیہیویئرل ایشوز آئیں گے تو آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، دوائیوں پہ لگائیں گے، پڑھائی میں وہ پیچھے رہ جائیں گے، ٹیوٹر لگانا شروع کر دیں گے، اور ایشوز آنے شروع ہو جائیں گے، انزائٹی کے، موڈ سوئنگز کے، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے. تو الٹیمیٹلی جب برکت اڑ جائے گی تو وہ جو 2 لاکھ روپے آپ کما بھی رہے ہیں، جو گھر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2 آ رہا ہے، تو اس کے فائدے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی، یا اس میں اللہ کے نظام کے خلاف آپ نے محنت زیادہ کی. اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے محنت زیادہ کی، آپ کو پیسے تو زیادہ مل گئے، لیکن رزق نہیں بڑھا. رزق نہیں بڑھا، پیسے بڑھ گئے تو ساتھ جو ایکسٹرا آپ نے کمایا وہ آپ نے چلا جانا، اور آپ کا وہ رزق تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سونر اور لیٹر وہ آپ کو حلال کے طریقے سے ہی مل جائے گا. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کی گھر میں پیسے آ کتنے رہے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ وہ پیسے آپ بچا کتنے رہے ہیں. اگر 2 لاکھ آ رہا ہے اور 2 جگہ خرچ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے آپ یو آر ورس آف. لیکن اگر آپ 1,00,000 روپیہ کما رہے ہیں اور خرچ 80 ہو رہا ہے تو آپ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا، آپ کے پاس پھر بھی 20,000 روپے سیونگ کے لیے بچتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے، میری اپنی کوئی باعث نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہیں کہ جی میں ملازمت کے خلاف ہوں. مجھے آپ نے ایک ذمہ داری یہ دی کہ جی میں اپنا ایکسپیرینسز اور اپنی جو لرننگس ہیں، جو کہ ایک یونیک کمبینیشن ہے اسلام کے ساتھ دنیا کی بہترین ریسرچ کا، وہ کمبینیشن کے تھرو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسز بتاتا ہوں. دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. میں ایک آدمی ہوں، مجھ سے آپ پوچھیں گے، میں اپنے حساب سے بہت کچھ ایکسپیرینس دوں گا. میں نے زندگی میں آج کے مردوں کی طرح کئی ایسے چیزیں ہیں جو میں نے زندگی میں خود ٹرائی کی ہیں، اور کبھی بھی مجھے ریگریٹ نہیں ہوا. الٹیمیٹلی مجھے اس کا فائدہ ہی نظر آیا ہے، لیکن شروع اس باعث پہ کیے ہیں کہ جی دین نے یہ بات کہی، لیٹس سی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آج میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی وائف کو کام نہیں کرنے دیا، کمانے نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں کی. ہاں، ہماری جب شادی ہوئی تھی تو موٹر سائیکل تھی میرے پاس، میں بہت چھوٹی عمر تھی میری، 17 سال کی 18 سال کی عمر تھی میری جب شادی ہوئی. زندگی میں کیا کچھ کیا، سب کچھ اللہ نے برکت دی، کیا کچھ بنایا، اکٹھے بنایا. تو کبھی سوچا بھی نہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت، بہترین اسکولنگ، بہترین کالج، اللہ نے برکت دی. اللہ نے اسی کو کہتے ہیں برکت آنا، بلیسنگز ہونا، اور اللہ نے فراخ رزق عطا کیا. تو اگر آپ کا بھی اس قوانین قدرت پہ یقین ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے، تو اگر آپ کا بھی ان قوانین پہ ہے تو وہ قوانین آپ کے لیے کی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور آپ کے اپنے گھر کی سیکورٹی کے لیے، آپ کی اولاد کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی ریلیشن شپ کی پروٹیکشن کے لیے، اس معاشرے کی پروٹیکشن کے لیے ہے. تو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا، ویسٹ کو دیکھنا ایک اور چیز ہے، اور حقیقت کو جاننا ایک اور چیز ہے. تو میں ایک حقیقت پسند آدمی ہوں، تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے، جو میں نے زندگی میں دیکھا بھی ہے، دین بھی اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ سے اس چیز کا بلیور ہوں، لکم دینکم ولی دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک کہ پیغمبروں کو کہا گیا کہ آپ کو داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا. تو آپ کا کام، جو مشورہ دینے والے ہیں، جو استاد ہیں، ان کا کام ہے آپ کے سامنے آپ کے جو فیصلے ہیں ان کے کانسیکوینسز کو بتا دینا.
ایک طرف آپ کو دنیا نے بتایا عورت کے کام کرنے کے کیا فائدے ہیں, دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا ہے کام کرنے کے کیا نقصانات ہیں. اب یہ کانسیکوینسز دونوں کے آپ کے سامنے ہیں, فائدے بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے, زندگی آپ کی ہے کہ آپ نے اس پہ کس پہ عمل کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.